الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب سے آسمان و زمین کا نظام قائم کیا ہے، ماہ و سال کا تغیر اور دن اور رات کی باہم تبدیلی تبھی سے ہے اور یہ قیامت تک برقرار رہے گی۔ کسی بھی انسان کے لیے زندگی کے بعض ایام بہت خوشی اور راحت کا باعث ہوتے ہیں۔ کسی کاروباری آدمی کو کسی دن خاص منافع ہو جائے تو وہ کہتا ہے آج کا دن میرے لیے بڑا مبارک تھا۔
اپنی اپنی ترجیحات کے مطابق جس دن آپ کو زیادہ پروفٹ ہوا کسی بھی اعتبار سے، کوئی رشتہ آپ سے بچھڑا ہوا تھا وہ مل گیا تو آپ کہیں گے یہ گھڑیاں بڑی مبارک تھیں، کوئی نقصان ہو رہا تھا آپ اس سے نکل آئے تو آپ کہیں گے یہ وقت بڑا مبارک تھا کہ میں اس مصیبت سے چھٹکارا پانے والا بن گیا۔ یقیناً ہر انسان کے لیے اس کی ترجیحات کے مطابق اوقات یا ایام کا اچھا یا برا ہونا یہ کائنات کا نظام کا ایک حصہ ہے۔ سچ یہ ہے صاحب ایمان کے لیے وہ دن بہت مبارک کا باعث ہے جس دن وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے قریب ہو جائے اور اللہ حکم الحاکمین کی نافرمانیوں سے بچ جائے۔ لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے تقرب کے لیے، اپنی رضا کے لیے، جنت کے قریب ہونے کے لیے ہمارے لیے جا بجا مواقع فراہم کیے ہیں۔ رمضان آتا ہے، سال بھر کی غلطیوں سے انسان اپنا دامن صاف کروا کے جنت کا مالک بن جائے۔ ذی الحج کے 10 دن آتے ہیں، سال میں کوئی اشروں کے اعتبار سے اتنا مبارک نہیں ہے جتنا یہ دن ہے۔ محرم الحرام کو سارے مہینے کو اللہ جلال والاکرام کے نبی نے روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا قرار دیا۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں زندگی بھر کے جتنے بھی آپ کے شب و روز ہیں سب سے زیادہ فضیلت والا دن اللہ ذوالجلال والاکرام جمعے کے دن کو قرار دیتے ہیں۔ یہ رب کے تقرب کے لیے سب سے زیادہ آئیڈیل موقع ہے۔ یاد رکھنا چاہیے دنیا کی زندگی میں ہماری بنیادی ذمہ داری اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے محنت کرنا ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا بنسبت عام دنوں کے زیادہ کوشش کے ساتھ حاصل کرنی چاہیے۔ کاروباری طبقہ، دفتری لوگ، حتیٰ کہ کاشتکار، ہر طبقے کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے نا۔ یہ کپڑوں کی سیل کا سیزن ہے، یہ شادیوں کا سیزن ہے، اس میں فلاں چیز زیادہ سیل ہوتی ہے، سٹاک جمع کر لو۔ یہ فصلیں کاشت کرنے کا سیزن ہے، یہ فصلیں اٹھانے کا، برداشت کرنے کا سیزن ہے۔ بالکل ایسے ہی ہر ہفتے میں 7ویں دن اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں یہ نعمت عطا کرتے ہیں، یہ جنت کے حصول کے لیے محنت کرنے کا دن ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ۔ اس روئے زمین پہ جتنے بھی دن آتے ہیں ان میں سب سے مبارک دن جمعے کا دن ہے۔ فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، یہ جمعے کا دن تو سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ جلال والاکرام نے ایک مومن کے لیے اس دن میں ایسا شیڈول دیا ہے جو اس دن کے آغاز کے ساتھ ہی اختتام تک 24 گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیے انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو میں آئندہ خطبے میں اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ جمعے کے دن کا معنی 12:20 سے لے کر 1 بجے تک نہیں ہے۔ جمعے رات کی مغرب سے لے کر جمعے کی شام مغرب تک ان 24 گھنٹوں کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ سید الایام یہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ اس کا معیار، اس کا شیڈول،
اس میں آپ کی مصروفیات، آپ کے مشاغل ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے کسی سردار کے شایان شان ہوتے ہیں. فما فیہ خلق آدم، اس دن کی انفرادیت کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام کو اس دن پیدا کیا. ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں نا سالگرہ، اس دن میں یا میرا بیٹا یا فلاں پیدا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب کے باپ کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جمعے کے دن پیدا کیا. اسے سیلیبریٹ کرو جیسے اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں اس کی ہدایت دیتا ہے. وفیہ ادخل الجنہ، یہ کتنا عظمت والا دن ہے. ابو البشر آدم علیہ السلام کو اس دن پیدا بھی کیا گیا، اسی دن انہیں جنت الاٹ کی گئی، جنت کا داخلہ دیا گیا. وفیہ اخرج، اور اس دن جنت سے محروم ہونے سے بھی زیادہ ڈرا کرو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک غلطی کی پاداش میں یا ایک نافرمانی کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو اسی دن جنت سے نکالا. اور فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور لوگوں قیامت بھی اللہ ذوالجلال والاکرام جمعے کے دن ہی برپا کرے گا. ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے جن و انس کے ہر مخلوق جمعے کے دن پریشان ہوتی ہے اس خوف کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا دن ہی قیامت کے برپا ہونے کا دن ہو. یہ ہرما نصیبی ہے انسانوں کی. ہم بے خوف ہیں، وگرنہ یہ دن اگر عظمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں، اور اگر خشیت اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے تواضع اختیار کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ خوف کا باعث ہے. فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے جبریل ایک تحفہ لے کے آئے، شیشے کی طرح کا، آئینے کی طرح کا چمکدار، جس میں ایک بڑا خوشنما نقطہ لگا ہوا تھا. پوچھا گیا ما ھذہ یا جبریل، جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا ھذہ الجمعہ، یہ جمعے کا دن ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ دیا ہے آپ کو، آپ کی امت کو، لتکون لک عیدا ولقومک من بعدک، تاکہ یہ عید کا دن بن جائے آپ کے لیے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے جو آپ کے بعد آئیں گے. عید کے دن کا اہتمام کیسے ہوتا ہے، اس کی آمد کی خوشی کیسے ہوتی ہے. ہمارے مزاجوں میں عید کے انتظار کی شدت کس قدر ہوتی ہے. اللہ کی قسم اگر میں اس ایک جملے کی تفصیل میں جاؤں نا تو پورا خطبہ، کئی خطبے اس پہ ہو سکتے ہیں. ہمیں انتظار ہوتا ہے، جو گھر سے باہر ہیں وہ عید پہ آئیں گے، گویا بچھڑے ہوئوں کے ملاپ کا دن ہے عید. عید کی مناسبت سے ہم ناراضگیاں دور کر کے ایک دوسرے سے سلو کرتے ہیں. عید کے لیے گھروں کی صفائیاں ہوتی ہیں، عید کے لیے جسموں کی طہارت اختیار کی جاتی ہے، عید کے لیے اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں، عید کے لیے اچھے پکوان پکائے جاتے ہیں. عید کے دن خاص طور پہ کھلے میدانوں میں جا کے اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی کا اہتمام ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کہتے ہیں لتکون لک عیدا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جمعے کے دن کو آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے عید کا دن بنایا. کیا معنی ہے؟ کئی ہفتے ہم عید کا انتظار کرتے ہیں نا. عید الفطر، جس نے روزہ کبھی نہ رکھا ہو، ثواب درہم کے حصول کے لیے عید کا انتظار سب سے زیادہ وہ کرتا ہے. وہ تو سال کے بعد آتی ہے، یہ ہر ہفتے آتا ہے.
اس کا انتظار کیجئے. اس کی مناسبت سے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیے. اس دن بطور خاص اہتمام کیجئے بندگی کا. اور فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس دن تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائیاں رکھی. آیا اور گزر گیا. جیسے جمعرات تھی، جیسے بدھ تھا، جیسے منگل تھا، ویسے ہی جمعہ. مومن آدمی کی زندگی میں ایسے نہیں ہوتا. آپ ہدف تان بناتے ہیں اس بندے کو جو عید کے دن بھی کوئی خاص تیاری اور اہتمام، جو عیدگاہ میں نظر نہ آئے، جو عید کے دن پرانے کپڑوں میں پھر رہا ہو، گندے کپڑوں میں پھر رہا ہو. ہم اسے طنز کرتے ہیں یا متنبہ کرتے ہیں، اللہ کے بندے آج عید کا دن تھا، آج تو ذرا اپنے آپ کو بہتر کر لیا ہوتا. فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان یوم الجمعہ سید الایام. جمعے کا دن زندگی بھر کے تمام دنوں کا سردار ہے. وَأَعْظَمُهُمَا عِنْدَ اللَّهِ. سارے دنوں سے زیادہ عظمت کا باعث ہے. وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ. پہلے حدیث عرض کی، فرمایا کہ جمعے کے دن کو اللہ نے اس امت کے لیے عید کا دن قرار دیا. اس حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کا دن عید الاضحیٰ سے اور عید الفطر سے بھی زیادہ فضیلت کا حامل ہے. اضل اللہ عن الجمعہ من کان قبلنا. اللہ رب العالمین نے یہ اس امت کے مقدر میں لکھا ہے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے یہ بات کہ اللہ حکم الحاکمین نے ہمیں جمعے کا دن عطا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن یہودیوں میں پیش کیا گیا، لیکن وہ اپنی شقاوت اور بدبختی کی وجہ سے اس سے محروم ہو گئے. عیسائیوں میں پیش کیا گیا، اسے قبول نہ کر پائے. یہودی ہفتے پہ چلے گئے، عیسائی اتوار پہ چلے گئے، یوم الاحد پہ. اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ دن اس پاکیزہ امت کے لیے خاص کر دیا. اور فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجاء اللہ بنا فحضان اللہ لیوم الجمعہ. یہودی بھی اس سے محروم ہو گئے، عیسائی بھی اس سے محروم ہو گئے. پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس امت کو پیدا کیا اور ہمیں اللہ نے ہدایت اور توفیق دی کہ ہم نے جمعے کے دن کو عبادت کے دن کے طور پہ اختیار کر لیا. اور اب کیا ہوگا؟ فرمایا وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جمعہ اب یہ جو عیسائی تقویم میں، عیسائی جنتری میں دنوں کی ترتیب ہے نا، وہ ہے اتوار سے، جبکہ اسلامی تقویم میں سب سے پہلا دن ہفتے کا کون سا؟ جمعہ کا دن ہے. یہ حدیث اس بات پہ دلیل ہے. فرمایا قیامت کے دن جیسے آج وہ دنیا میں ہم سے پیچھے ہیں، ایسے ہی قیامت کے دن وہ ہم سے پیچھے ہوں گے. قیامت کے دن پیچھے ہونے کا معنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاخرون السابقون یا الاولون. ہم دنیا میں سب سے بعد آئے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں رب کی ملاقات کے لیے ہم سب سے پہلے جائیں گے. سب سے پہلے اس امت کا حساب ہوگا اور اللہ ذو الجلال والاکرام سب سے پہلے اس امت کے فیصلے کر کے ہمیں اللہ جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ. وہ چونکہ جمعے سے محروم کر دیے گئے، اس لیے ان کے متعلق فیصلے بھی تاخیر سے کیے جائیں گے. اور یہود و نصارہ کے وہ لوگ
جو جنتی ہوں گے، یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، سارے یہودی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ جو نئے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے اپنے نبی کو مانتے رہے ہوں گے اور اپنے نبی کی شریعت کے مطابق رہے ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں، یہ سارے جہنمی ہیں، طے شدہ۔ کسی بھی نئے نبی کے آمد سے پہلے جس نبی کا سکہ چلتا ہوگا، جو ان کے متبعین ہوں گے، مخلص ہوں گے، وہ تو جائیں گے جنت میں۔ لیکن جو یہود و نصارہ جنت میں بھی جائیں گے، وہ اس امت کے بعد جائیں گے۔ اور اس کا باعث کیا ہے؟ جمعہ۔ آپ جمعے کے قبول کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ جنت میں پہلے جائیں گے۔ جو خاصیت حساب و کتاب میں آپ کو صف اول میں کھڑا کرتی ہے، آپ کو ممتاز پوزیشن دلاتی ہے، اور فیصلے میں سب سے اول صف آپ کو دلواتی ہے، اسے یوں نظر انداز کیا جائے جو آج ہمارے ہاں وزیرہ بن چکا ہے، تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت۔ جمعہ واجب ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر، وہ اجتماع گاہ میں، جامع مسجد میں آئے، خطیب کے سامنے بیٹھے اور جماعت کے ساتھ جمعہ ادا کرے۔ اللہ علی اربعۃ، سوائے 4 کے۔ عبد مملوک، بندہ غلام ہے یا ملازمت کرتا ہے کسی ایسے مالک کے پاس، اس ملازمت کو تبدیل کرنے کا بھی اس کے پاس کوئی موقع یا اختیار نہیں ہے، اور وہ مالک اتنا ظالم ہے کہ اسے جمعے کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جانے بھی نہیں دیتا۔ اس کا تو جو حساب و کتاب ہوگا، لیکن یہ بیچارہ معذور ہے۔ اب امراتن، عورتیں، ان کے لیے جمعے کے اجتماع میں شامل ہونا واجب نہیں ہے، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی، صحابہ اکرام کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، اور آج بھی گھروں کے ماحول کی پاکیزگی کے لیے، بچوں کی اچھی تربیت کے لیے خاص طور پہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ خواتین کا مسجد میں آنا ہم یقینی بنائیں، لیکن واجب نہیں ہے۔ اور سبھی بچوں پر جمعے میں آنا واجب نہیں ہے، لیکن اس موضوع کی ساری روایات جمع کریں تو یہ عدم وجود ہے، عدم وجوب ہے 10 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے۔ اس کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 10 سال کی عمر کا بچہ نماز نہیں پڑھتا فَاضْرِبُوهُ، اسے سزا دو۔ تو جمعہ اہم ترین نماز ہے، بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اس کو اس نماز سے محروم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ او مریض آدمی ہو، اس کے لیے مسجد میں آنا، لمبا ٹائم جمعے کے خطبے کی سماعت کے لیے بیٹھنا، جو بھی ہے سفر کرنا، اگر باعث تکلیف ہے تو نماز ظہر ادا کر لے۔ ایک اور حدیث میں مسافر کا ذکر بھی ہے، لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ مرض اور سفر، مرض وہ جو جمعے کی ادائیگی میں آپ کے لیے تکلیف کے اضافے کا باعث ہو، اور سفر وہ جو بطور اضطرار آپ کریں، جو اختیاری سفر ہوتے ہیں نا، سیر سپاٹے کے لیے جانا ہے، کام وام کوئی نہیں، رشتہ داروں کے پاس جانا ہے، آج چلا جاؤں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کل چلا جاؤں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، گاڑی اپنی ہے، جہاں جی چاہے مسجد کے پاس روک کے
خطبہ بھی سن سکتا ہوں، جمعہ بھی ادا کر سکتا ہوں، لیکن نہیں رکا چونکہ میں سفر میں ہوں. ایسا سفر وہ آپ کو جمعے سے نجات نہیں دلاتا. سفر وہ ہے جو جمعے کے بغیر، جمعے والے دن کے بغیر کیا جانا آپ کے لیے ممکن نہ ہو. جمعے کے دن ہی آپ کو جانا ہے. اور یہاں ایک اور بات سمجھ لیجیے، ہمارے بہت سارے تاجر دوست، یہ ہم جمعے کے دن مارکیٹ جاتے ہیں، فلاں مارکیٹ جمعے کے دن کو اوپن ہوتی ہے، فلاں مارکیٹ جمعے کے دن کو اوپن ہوتی ہے، لہذا چونکہ ہماری مارکیٹ جمعے کے دن بند ہوتی ہے لہذا ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے پرچیزنگ کرتے ہیں اور جمعہ نہیں پڑھتے. قرآن اس میں وضاحت کرتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. آپ اپنی دکان پہ بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہیں یا آپ کسی بڑی مارکیٹ میں یہاں سے کے لیے خریداری کر رہے ہیں، ہے تو کاروباری. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے جمعے کے دن کاروبار کو جمعے کے وقت روکنے کا حکم دیا. وَذَرُوا، چھوڑ دو اسے. آپ ملتان میں کر رہے ہیں، آپ لاہور میں کر رہے ہیں، کراچی کی مارکیٹ میں کر رہے ہیں، جو پرچیزنگ آپ جمعے کے دن کو جمعہ قربان کر کے کرتے ہیں، ہفتے کے دن اپنا کاروبار قربان کر کے وہ پرچیزنگ کر لیں، کریں، جائیں، سفر کریں. لیکن الحمدللہ اس زمین پر، خاص طور پہ اس خطے میں، اس وطن میں ہر جگہ پہ آپ کو مسجد ملتی ہے. اپنا شیڈول ایسا بنائیں کہ اتنے بجے تک فلاں جگہ پہ پہنچوں گا، فلاں جگہ پہ جا کے جمعہ ادا کروں گا، اس کے بعد آگے جمعے کے وقت میں کاروبار کرنا جائز نہیں ہے. یہاں کریں یا وہاں کریں. اس لیے سفر وہ قابل قبول ہے، آپ کا وہ سفر گزر ہے جو آپ نے اضطرار اور مجبوری میں کیا ہے. جو شوقیہ کیے جانے والے سفر ہیں ان کی وجہ سے جمعہ ساقط نہیں ہوتا. اور سمجھ لیجیے یہ بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعہ. جو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت پر اور قیامت کے قائم ہونے پر یقین رکھتا ہے اس پر جمعہ واجب ہے. اور ہر جمعہ واجب ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی زیادتی کے لیے، اضافے کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کی سختیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جمعہ ادا کریں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَمَنِ اسْتَغْنَىٰ بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ، جو بندہ جمعے سے غافل ہو گیا لہو و لعب کی وجہ سے، او تجارت، یا کاروبار کی وجہ سے. اللہ کے لیے یہ دو لفظ ذہن میں رکھیے گا. لہو و لعب کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا ہر وہ کام لہو و لعب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. وہ براتوں کے لمبے چوڑے جلوس ہوں جن میں آپ پھنس کے صبح 9 بجے سے تیاری کرنے لگتے ہیں اور 2 بج جاتے ہیں گھر سے نکلتے نکلتے، اور وہ جمعہ بھی گیا اور نکاح کا ٹائم بھی گیا اور نمازیں بھی گئی، سب کچھ کیا. فَمَنِ اسْتَغْنَىٰ عَنْهُ بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ، لہو و لعب، فضولیات یا کاروبار اور تجارت، اگر ان کی وجہ سے انسان جمعے سے غافل ہو گیا، استغنى اللہ عنہ، اللہ ذوالجلال والاکرام اس سے بے پرواہی اختیار کر لیتا ہے. جس نے فضولیات کی وجہ سے، ہاں کوئی مریض ہے جس کو ایمرجنسی لے کے جانا آپ کی ذمہ داری ہے، پھر اس میں جمعہ گزرتا ہے تو گزر جائے، آپ اس کی نگہداشت کریں. کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے آپ کے لیے جمعے میں شریک ہونا ممکن نہیں،
اللہ ذو الجلال والاکرام آپ کے عذر کو جانتا ہے. یہ خام خواہ کے تکلفات جو ان وجہوں سے اور کاروبار کی وجہ سے جمعے سے بے پرواہ ہو گیا، اللہ ذو الجلال والاکرام کو پھر ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ اتنا خوفناک تنبیہ ہے، ڈر لگتا ہے جب اللہ کسی کو کہہ دے جا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسی زمین ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کی زمین کو چھوڑ کے جہاں جا کے ہم پناہ لے لیں گے؟ کوئی ایسا آسمان ہے جسے رب کے آسمان کی بجائے ہم اپنے لیے چھت اور سائبہ بنا سکتے ہیں؟ ہم نے بہت معمولی اور ہلکا سمجھا. ٹھیک ہے جی، یہ خطبہ تو سنتے رہتے ہیں، مسئلے تو ہمیں معلوم ہیں، یہ تقریر حضرت صاحب آتے ہیں کر جاتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. ہاں ٹھیک ہے، بس جائیں گے، جا کے 2-4 منٹ وہاں کھڑے ہو کے انتظار کریں گے، نماز پڑھ کے آ جائیں گے. نہیں، جمعہ اس لیے نہیں ہوتا. جو تجارت کی وجہ سے یا فضولیات کی وجہ سے جمعے سے لاپرواہی اختیار کرتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور آگے فرمایا واللہ غنی حمید، ضرورت تمہیں ہے رب کی، اللہ کو تمہاری کبھی ضرورت نہیں ہے. تم نہ بھی مسجد میں آؤ، تم جمعہ نہ بھی ادا کرو، تم خطبہ نہ بھی سنو، تو اس کے کارخانہ قدرت میں کون سی کوئی کمی ہونے والی ہے؟ تم سوچو اگر اللہ ذو الجلال والاکرام کی رحمت تم سے دور ہو گئی تو تمہارا کیا بنے گا؟ اور سن لیجئے، فرمایا لَيَنْتَحِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدِعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں جمعہ ترک کرنا چھوڑ دو، بچو اس چیز سے کہ تم جمعے کو ہلکا سمجھتے ہو، اسے معمولی سمجھتے ہو. أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اگر تمہارے نزدیک جمعے کی کوئی حیثیت نہیں، اگر تمہاری زندگی میں جمعے کا کوئی مقام نہیں، تمہاری زندگی میں اس دن کوئی خاص اللہ ذو الجلال والاکرام کے حصول تقرب کے لیے محنت نہیں ہوتی، تم اسے معمول سمجھتے ہو کہ ٹھیک ہے موقع بن گیا تو پڑھ لیں گے، نہ بھی پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دکان پہ 4 رکعتیں ظہر کی ادا کر لیں گے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں جمعے ترک کرنے سے رک جاؤ، اگر تم یہ کرتے رہو گے تو اللہ ذو الجلال والاکرام تمہارے دلوں میں مہر لگا دے گا، ثم لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کے ہاں تم غافلین میں سے لکھ دیے جاؤ گے. واللہ جس قدر یہ عمل کرنے کے فوائد ہیں اسی قدر اس کے ترک کرنے کے نقصانات ہیں. معلوم ہے نا، بہت بڑا آدمی ہماری نظروں میں جو بہت بڑا ہو، آپ کو از خود اس نے ٹائم دیا ہے، اس کے نمائندے نے، اس کے سیکرٹری نے آپ کو فون کیا ہے کہ بھائی فلاں دن اتنے بجے فلاں صاحب آپ کو یاد فرما رہے ہیں، آپ آئیے گا، اور بندہ نہ جائے، رد عمل کا اندازہ ہے، ہمیشہ کے لیے آپ بلیک لسٹ کر دیے جائیں گے. وزیر محترم نے یاد کیا تھا، خود فون کروایا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، وہ میری ملاقات کے لیے نہیں آیا، اس کے نام پہ سرخ دائرہ لگا دیا جائے، آئندہ یہ کبھی مانگے گا بھی ٹائم تو اسے ٹائم. میں نے صرف تمثیل عرض کی ہے بات سمجھانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا ہے، لوگوں جمعے کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام تمہارے انتظار میں رہتا ہے، تمہاری ملاقات کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے تمہیں طلب کرتا ہے. اور انسان نہ جائے، ثم لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، ڈرنا چاہیے کہیں سرخ دائرہ لگ گیا. یہ وہ بد نصیب ہے جس کے رب نے اسے یاد کیا لیکن اس کے باوجود وہ آیا نہیں. اللہ نے اسے اپنے نمائندے، اپنے نبی کے ذریعے سے پیغام دیا،
او بھائی پورا ہفتہ کام کرتے ہو، ہفتے کے بعد ایک دن آتا ہے، اسے بطور خاص مینج کرو، اس کی ترتیب بناؤ، اتنے بجے سے اتنے بجے تک فہم دین کے لیے، سماعت کتاب و سنت کے لیے، تقرب رضائے الہی کے لیے تمہیں مسجد میں حاضری دینی ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت کے در کھول کے تیرے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، بندہ نہیں آیا ثم لا یکونن من الغافلین۔ یہ سرخ دائرہ، دنیا کے دائرے تو ممکن ہیں کبھی مٹ جائیں، کہ کل جب 5 سال کے بعد اس نے پھر آپ سے ووٹ لینے کے لیے آنا ہے تو وہ اپنی ناراضگی فراموش کر دے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کو تو آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے، اس کو تو تیری دولت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو تیرے تعاون اور حمایت کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنا دروازہ کھول کے تیری انتظار میں بیٹھا ہے، تو نہیں ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ترک 3 جموع بها تہاونا طبع اللہ علی قلبہ۔ ایک اور حدیث میں متوالیات کا ذکر بھی ہے، جس نے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے، وہ کوئی نہیں یار مسئلہ، یہ مولوی تو کہتے رہتے ہیں پڑھ لیں گے، یعنی اس کے نزدیک جمعے کی حیثیت کوئی نہیں، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ دل پہ مہر لگانے کا معنی کیا ہے؟ توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے، حق پھر اس کے دل پہ اثر نہیں کرتا، اس کے دل کی زمین بنجر ہو جاتی ہے، جتنی بھی بارش برسے، وہ جس بھی موسم کی ہو، بنجر زمین کوئی سبزے اگانے کے قابل نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا، سوئلہ، آپ سے سوال کیا گیا ایسے آدمی کے رجل یصوم النہار و یقوم اللیل، دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو نمازیں پڑھتا ہے، ولا یشہد الجماعۃ ولا الجمعہ، نہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے اور نہ جمعے میں وقت پہ جا کے خطیب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ قالا ہوا من ترک، ہاں فرمایا ہوا فی النار، اس کے روزانہ رکھے گئے روزے اور رات کو پڑھی گئی تہجدیں جماعت سے پیچھے رہنے کی وجہ سے اور جمعہ ترک کرنے کی وجہ سے وہ کفایت نہیں کریں گی، بلکہ یہ روزے اور یہ نفلی روزے ہیں، نفلی عبادت ہے رات کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس نے فرض ادا نہ کی ہے۔ باجماعت نماز پڑھنا بھی اس میں واجب تھا، اور بر وقت مسجد میں جا کے جمعہ ادا کرنا بھی اس میں واجب تھا۔ سو میرے عزیز بھائیوں، جمعے کا ترک یا جمعے کو بے حیثیت سمجھنا، جمعے کے مقام و مرتبے سے اعراض اور غفلت برتنا، اللہ ذوالجلال والاکرام کو اپنے آپ سے دور کرنے کا باعث ہے، دل پہ مہر لگانے کا سبب ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ترک 3 جموع متوالیات فقد نبذ الاسلام وراء ظہرہ، جس بندے نے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے، گویا اس نے اسلام اپنی کمر کے پیچھے پھینک دیا، کنڈ کر دیتی اسلام نے، مجھے نہیں ضرورت اس کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ مسلمان کہلاتا ہے، مسلم سوسائٹی میں وہ سروائیو کرتا ہے، موو کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، عیدیں مناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن مسلسل 3 جمعے اس نے چھوڑ دیے تہاوناً، اس کے نزدیک جمعے کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ صرف آخری جملہ سن لیں، جمعے کی حیثیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ بالکل آخری ٹائم پہ آئیں اور 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ اگلے خطبے میں ذرا ٹائم سے آئیے گا، انشاءاللہ میں اس پہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکماً فرمایا ہے، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد کاروبار چھوڑ دو، وذروا البیع فاسعوا الی ذکر اللہ، کوئی اور کام کرنا جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ مسجد میں آ کے اللہ ذوالجلال والاکرام کا ذکر سنیں۔ سو اذان جمعہ ہو، آپ رستے میں ہوں یا مسجد میں آ کے ہو، یہ جمعے کے آداب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد جو بیچارے آتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب نے 40 منٹ ایسے خام خواہ باتیں کرنی ہیں، وہ باتیں ہمیں ساری پتہ ہیں، ہم آخر میں جائیں گے 2 رکعتیں ادا کر لیں گے۔
اس سے نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن جمعے کی قدر و منزلت آپ نہیں سمجھے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.